بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو کسی جاندار کو موت نہیں آتی، اور جب موت کا وقت لکھا ہو تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک کارٹل مافیا ایسا بھی ہے جو کہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، انسانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش میں، اور یہ مافیا طے کرتا ہے کہ اگر ایک بار کوئی بیماری کسی انسان کو ہو جائے تو اس کے بعد کیسے انسان کو مرتے دم تک دیوائیوں کے چنگل میں پھنسا کے رکھنا ہے۔ یہ کارٹل کام کیسے کرتا ہے اس بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہی، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب سے چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں الیکٹرک بلب اور مشینری بنانے والے کارٹل کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے جان بوجھ کر ایسی الیکٹرانک مشینز بنائی جاتی ہیں جو کہ چند سال بعد خود بخود ایکسپائر ہو جاتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں مجبور ہو کے اس مشین کو پھینکنا پڑتا ہے، نئی مشین لینی پڑتی ہے۔ اب جس فارما کارٹل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی کام انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ چند ادویات اور ویکسینز بنانے والی کمپنی اب یہ طے کری ہیں کہ دنیا میں کتنے فیصد لوگوں کو زندہ رہنا ہے اور کتنے فیصد کو مرنا ہے، جس کی وجہ سے کارٹل خطرناک حد تک پاورفل ہو چکا ہے کہ حکومتیں بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فارما کارٹل یہ سب کچھ کر کیسے رہا ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں عام انسانوں کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی حکومتیں اب ان کے کنٹرول میں کیوں ناکام ہیں؟ سب سے پہلے تو امریکہ کی ایک مثال شروع کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مارٹن سیکریلی، اور یہ وائرا فارماسیوٹیکلز LLC کا بھی CEO رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے بایوٹیک کمپنی ریٹروفن بنائی، اور یہ ٹورنگ فارماسیوٹیکل کا بھی مالک ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی یوزڈ ٹو بی امریکاز موسٹ ہیٹڈ مین۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک دوائیاں بنانے والی کمپنی کے مالک نے ایسا کیا کیا کہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی؟ دراصل ایک دوائی ہے ڈیراپرم، جو کہ ملیریا کے علاج کے لیے بڑی اہم ہے، اور یہ ایک وقت تھا جب اس دوائی کی قیمت تقریباً $13.5 تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ مارٹن کی کمپنی نے یہ دوائی بنانے کا لائسنس حاصل کیا اور اس دوائی کی قیمت کو 5000 گنا تک بڑھا کے $750 کر دیا، جس پہ ڈاکٹرز، لا میکرز اور عام انسان سب کو بڑی تشویش ہے، اور اس کے خلاف امریکہ میں احتجاج شروع ہو گیا۔ آخر قانون حرکت میں آیا، اس شخص کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، 7 سال کی جیل ہوئی، لیکن حال ہی میں اس نے $40 ملین ادا کر کے اپنے اوپر لگے ایلیگیشنز کو سیٹل کر لیا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے عام ادویات بنانے والوں کے ساتھ غیر قانونی معاہدے کیے ہیں تاکہ ادویات کی قیمت میں اضافے کے بعد دوائی کے سستے ورژن کو مارکیٹ میں لانے میں دیر کی جا سکے اور لوگوں کو مجبوراً مہنگی دوائی خریدنی پڑے۔ اور جب میڈیا کی جانب سے اس شخص کی قیمتیں بڑھانے پہ سوال کیے گئے تو ان کے جواب میں بھی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں قیمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا تاکہ میں منافع کما سکوں۔ اور یہ مارٹن سیکریلی تو صرف ایک مثال ہے، اصل میں فارما انڈسٹری کا پورا نظام ہی اس طرح سے کام کرتا ہے۔ ان کا کام لوگوں کی بیماریوں سے فائدہ اٹھا کے منافع کمانا ہے، اور وہ یہ انڈسٹری ہے کہ جس کا واسطہ ہر ایک انسان سے ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر، انسان کی عمر کوئی بھی ہو، اس انڈسٹری سے واسطہ پڑنا لازمی ہے۔ اس لیے فارما کمپنیز اب اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ حکومتوں کے لیے بھی ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز کو اپنے شکنجے میں لیتی ہیں، ان کو مراد دیتی ہیں، اور جب ایک ڈاکٹر مریض کو یہ کہتا ہے کہ یہ دوا استعمال کر کے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو اس انسان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان ادویات کا استعمال کرے۔ اسی طرح یہ کمپنیز ڈاکٹرز کے ذریعے اپنی ادویات بکواتی ہیں، اپنی ادویات کی افادت کے بارے میں اچھی اچھی خبریں چلواتی ہیں، جس سے عام انسان کو لگتا ہے کہ بس اب اس زندگی انہیں دوائیوں کے سہارے چل سکتی ہے، جس کے بعد وہ اس شکنجے میں ایسا پھنستا ہے کہ مرنے کے بعد ہی ان سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اوپیوائڈز ہے، جو کہ ایک پین کلر ہے، اور اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہیروئن کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ آپ کی تکلیف کو دور نہیں کرتی بلکہ آپ کی محسوس کرنے والی حس کو بلاک کر دیتی ہے، جس سے صرف آپ محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور شروع میں امریکہ میں اس بات پہ خاص چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا تھا کہ یہ پین کلرز لوگوں کو ضرورت سے زیادہ پرسکرائب نہ کی جائیں، لیکن 1990 کے بعد ان بڑی فارما کمپنیز نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایڈکٹیو نہیں ہے۔ ایک بڑی امریکن کمپنی پرڈو فارما، جس کی یہی ڈرگ، اس کا نام آکسی کانٹن تھا، انہوں نے اپنی سیل ریپرزنٹیٹیو پورے امریکہ میں پھیلا دیے، جو صرف ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے اور ان کو اس بات پہ کنونس کرتے تھے کہ پین کلرز نقصان دہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے استعمال کرنے سے کوئی ایڈکشن ہوتی ہے، جبکہ اس دعوے کو بھی کبھی کسی ڈاکٹر یا ریسرچ کرنے والے نے چیک نہیں کیا کہ اس میں صداقت کتنی ہے۔ صرف کمپنی کی جانب سے بھیجے گئے سیلز ریپرزنٹیٹیوز کی بات پر ہی یقین کیا گیا۔ اور 1997 میں
جہاں اس دوائی کے تقریباً 7.25 لاکھ پرسکرپشن لکھے جا رہے تھے، ان کی تعداد 2002 میں بڑھ کر 6.2 ملین تک پہنچ گئی، یعنی اس میں 10 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس طرح صرف ایک ہی دوائی سے پرڈو فارما نے $30 بلین کا منافع کمایا۔ اب پرڈو فارما کے علاوہ جانسن اینڈ جانسن اور ٹیوا کمپنی کے پین کلرز نے جو منافع کمایا وہ اس کے الگ تھا، اور آہستہ آہستہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ 2012 تک ایک سال میں صرف امریکہ میں 255 ملین پرسکرپشنز میں یہ دوائی لکھ کے مریضوں کو دی گئی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں کو اس کی لت پڑ گئی، وہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے، اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال شروع کر دیا، یہاں تک کہ اوور ڈوز کی وجہ سے 1999 سے 2016 کے درمیان تقریباً 4.5 لاکھ امریکی انہی گولیوں کے استعمال کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ 2019 میں تقریباً 71,000 لوگوں کی اوپیوڈز ڈرگز کی اوور ڈوز کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی، اور اب جب لوگوں نے اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پرڈو فارما پہ لا سوٹ کر دیا، لیکن کمپنی نے اپنے اکاؤنٹ سے $10.8 بلین شفٹ کر کے اس کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، اور کمپنی مالکان نے صرف $4.5 بلین جرمانے کی رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑا لی، اور اتنے بڑے ظلم کے باوجود ان کو کوئی سزا نہیں سنائی گئی، صرف جرمانے لے کے چھوڑ دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فارما کارٹل اتنے مضبوط ہیں، کسی بیماری کے علاج کے لیے ایسی ادویات بھی ریگولیٹری اتھارٹی سے پروف کرا لیتے ہیں جو کہ علاج میں کارآمد نہیں ہوتی، اور بغیر ٹیسٹ کے نہ صرف یہ دوائیں پاس ہو جاتی ہیں بلکہ سیل بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بایوجن کمپنی کی دوا ایڈیوہیلم اس کی بہترین مثال ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الزائمر کے علاج کے لیے بہترین ہے، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد اس پہ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ دعویٰ غلط ہے۔ وہ کمیٹی جس کے سامنے اس دوا کو اپروول کے لیے پیش کیا گیا تھا، اس کے 11 ممبر تھے، ان میں کوئی بھی ایک شخص اس کو پاس کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ دوا پاس ہو گئی۔ اس بعد اس کمیٹی کے 3 ممبرز نے احتجاجاً اس کمیٹی سے استعفیٰ بھی دے دیا، اور جب اس معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ FDA جو کہ ان فارما کمپنیز کے لیے ایک واچ ڈاگ کا کام کرتے، اس کا کل بجٹ 45% حصہ انہی فارما کمپنیز کی فنڈنگ سے آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو FDA میں اتنا اثر رسوخ ہے کہ کمیٹی کے انکار کے باوجود کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنی ادویات کو آسانی کے ساتھ اپروو کرا لیں، اور یہ بات سامنے آ جانے کے بعد ابھی تک امریکہ میں یہی سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ ان فارما کمپنیز کا اثر رسوخ صرف FDA تک نہیں ہے بلکہ امریکن لا میکرز تک بھی ہے، جو ان کی مرضی کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یہاں تک کہ امریکی سیاستدانوں کے الیکشن کیمپین کو بھی یہ فارما کمپنی سپانسر کرتی ہیں۔ 2020 میں ہونے والی امریکن الیکشن میں ان کمپنیز کی طرف سے $11 ملین کی فنڈنگ کی گئی تھی، اور ان سے کہیں زیادہ رقم یہ کمپنیز اپنی لابنگ پہ خرچ کرتی ہیں، لیکن اپنی فنڈنگ اور لابنگ کی وجہ سے یہ کمپنیز اتنی آزاد ہیں کہ اپنی ادویات کی قیمتوں کا تعین خود کرتی ہیں کہ ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام ہتھکنڈے جن کے تحت یہ فارما کارٹل کام کرتا ہے، یہ جس بیماری کا علاج چاہیں سستا کر دیں، جس بیماری کا چاہیں اتنا ہی مہنگا کر دیں، کوئی عام انسان وہ علاج کروا ہی نہ سکے، اور ایک عام غریب انسان اگر دوائی مہنگی ہونے کی وجہ سے سسک کے مر بھی رہا ہے تو ان کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کا کام تو نفع کمانا ہے۔ اب پچھلے 2 سالوں میں جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے کہ کورونا آنے کے بعد کس تیزی کے ساتھ مختلف کمپنیز نے اس کی ویکسین بنائی، اور دنیا میں شاید ہی کسی بیماری کی ویکسین اتنے کم عرصے میں بنی ہو جتنے کم ٹائم میں کووڈ-19 کی ویکسین تیار ہوئی، اور پھر حکومتوں کے استعمال کرتے ہوئے بڑی چلاکی کے ساتھ ان فارما کمپنیز نے یہ لازمی کروایا کہ ہر انسان کو یہ ویکسین لگے، پہلے اس سے 1 ڈوز لگائی گئی، پھر دوسری، پھر جیسا اومیکرون کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو اسے بچاؤ کے لیے جو لوگ پہلے ویکسین لگا چکے ہیں ان کو اب بوسٹر شاٹس لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں خود کو کرونا وائرس اور اس طرح کے مختلف قسموں سے بچتے ہیں تو ایک مختلف وقفے کے بعد مستقل بنیادوں پہ یہ بوسٹر شاٹس ہمیں باقاعدگی سے لگوانے ہوں گے۔ اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان فارما کمپنیز کا کام بڑھ رہا ہے، یہ کمپنیاں پیسے بنا رہی ہیں، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ اپنی ہر طرح کی شرائط حکومتوں سے منوا رہی ہیں، اپنی مرضی کی پالیسیز لاگو کروانے کے لیے کمپنیاں سیکرٹ ڈیلز تک کر رہی ہیں، لیکن ایک عام انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اس فارما کارٹل سے انہی کی شرائط پہ ان کی ادویات اور ویکسینز خریدے، استعمال کرے، اور یہ وہ طاقت ہے جو یہ کمپنیاں حاصل کر چکی ہیں، جس کے ذریعے اب صرف لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ ملک پہ نہیں ہو رہا بلکہ ہر ملک میں اس کارٹل کی جڑیں خطرناک حد تک مضبوط ہو چکی ہیں۔ فارما انڈسٹری کے بارے میں آپ کو پھر میں بتاؤں گا، اس میں تو یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بٹ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ڈیٹیلز آپ کو خود بخود ملیں۔ اللہ حافظ۔